اسرائیلی فوج کا مغربی ایران میں فوجی اہداف پر بڑے پیمانے پر حملوں کا دعویٰ۔ ہرزیلیا میں 8 منزلہ عمارت مکمل تباہ۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب کے سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر علی شادمانی کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ علی شادمانی سینئر ترین کمانڈر اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریبی ساتھی تھے۔ غلام علی راشد کی شہادت کے بعد ان کا تقرر کیا گیا تھا۔ اسرائیل کے شہری آبادی پر بھی حملے، اسپتال اور سرکاری ٹی وی کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ حملے میں ایرانی ہلال احمر کے 3 اہلکار بھی شہید ہوئے، 2 اہلکار بھی جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایرانی فضائی قوت کا اہم اثاثہ 2 F-14 ٹام کیٹ جنگی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تہران خالی کرنے کی وارننگ کے بعد شاہراہوں پر شدید ٹریفک جام، لوگ بڑی تعداد میں تہران چھوڑ کر جانے لگے۔ ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا اور شدید حملہ، 3 اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 27 ہو گئی۔ تل ابیب اور حیفا میں تباہی، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئی۔ حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل رک گئی۔ تل ابیب میں سائرن گونج اٹھے، کئی شہروں میں ہائی الرٹ کر دیا گیا، شہریوں میں خوف و ہراس۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی شہریوں کو فوری بنکرز میں جانے کی ہدایت۔ ایران کی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ہمارا ہدف عسکری تنصیبات اور حکومتی مراکز کو نشانہ بنانا ہے۔ اسرائیلی شہری فوری طور پر تل ابیب سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو ایرانی حکام سے جلد از جلد ملاقات کے اہتمام کی ہدایت کر دی۔ امریکی ٹی وی کا دعویٰ، صدر ٹرمپ نے امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ G7 اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کو وہ معاہدہ سائن کرنا چاہیے تھا جو میں نے دیا تھا۔ صاف الفاظ میں، ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا، سب کو فوراً تہران سے نکل جانا چاہیے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا اگر ایران نے نیوکلیئر ڈیل نہیں کی تو کچھ ضرور ہو کر رہے گا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ کا دورہ، اوورسیز پاکستانیوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں مسلح افواج کی کامیابی پر اظہار مسرت۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی کمیونٹی سے اظہار خیال کیا، اوورسیز پاکستانیوں کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ کہا ملک کی معیشت میں بیرون ملک پاکستانیوں کا نمایاں کردار ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا اثاثہ ہے۔ تاثرات زر اور سرمایہ کاری میں اوورسیز پاکستانیوں کا نمایاں کردار ہے۔ ایران نے فضائی حدود کی بندش میں توسیع کر دی۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کا کہنا ہے فضائی حدود اب دوپہر 2 کے 2 بجے تک بند رہے گی۔ پروازیں متبادل راستے اختیار کر رہی ہیں۔ سربراہ پاسداران انقلاب کے مشیر بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کا کہنا ہے تہران پوری طاقت کے ساتھ طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، ضرورت پڑی تو بہت سا جدید اسلحہ جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ ایران نے ابھی میزائل طاقت کو اسٹریٹجک لحاظ سے تعینات ہی نہیں کیا، جدید ترین ہتھیار مناسب مواقع پر استعمال کیے جائیں گے، دنیا چند روز میں ان کا مشاہدہ کرے گی۔ اسرائیل میں چینی سفارت خانے کی اپنے شہریوں کو زمینی راستوں سے انخلا کی ہدایت۔ بیان میں کہا چینی شہری زمینی بارڈر کراسنگ کے ذریعے اسرائیل سے جلد نکل جائیں، سیکیورٹی صورتحال تشویشناک ہے، چینی شہری اردن کی طرف چلے جائیں۔ امریکہ نے بھی اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران سے نکلنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ اسرائیل کی ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر بمباری، براہ راست نشریات کے دوران ٹی وی چینل کی عمارت پر حملہ ریکارڈ۔ حملے میں زخمی ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کی خاتون سمیت 3 کارکن شہید۔ ایرانی سرکاری ٹی وی صدا وسیمہ کے ہیڈ آفس میں اسرائیلی حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ دفاعی امور کے چیف رپورٹر نے حملے کے بعد دفتر سے باہر آ کر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ یونس شادلو نے کہا جب حملہ ہوا وہ عمارت کی پہلی منزل پر تھا، نہیں پتا کہ ان کے کتنے ساتھی شہید ہو گئے۔ ویڈیو ریکارڈ کراتے ہوئے ایرانی صحافی کے ہاتھ لہو لہان تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ امریکی نیوز چینل کے اینکر نے سوال کیا کہ امریکہ نے خامنائی کو مارنے کا منصوبہ مسرت کیا، ٹرمپ سمجھتے ہیں اس سے مسائل بڑھیں گے۔ نتن یاہو نے جواب دیا خامنائی کو مارنے سے مسائل بڑھیں گے نہیں، ختم ہو جائیں گے، ہم ایرانی جوہری خطرے کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ جب تک جارحیت ہوگی تو ہمارے پاس بھی دفاع کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا، جس مقام سے ہم پر حملہ ہوگا اسی جگہ پر جواب دیں گے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری کا ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو۔ کہا بھارت نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہیں کی، امریکہ اس جارحیت میں شریک ہے اور ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ ایرانی سفیر نے پاکستانی حکومت، عوام اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے افزودگی پلانٹ میں سینٹریفیوج مشینیں تباہ ہونے کا خدشہ۔ عالمی جوہری ایجنسیز کا کہنا ہے نتنز میں یورینیم افزودہ کرنے کے پلانٹ پر اسرائیل کے حملے کے بعد افزودگی پلانٹ میں موجود 15,000 سینٹریفیوجز متاثر یا تباہ ہو گئے۔
नतंज का सतह जमीन पर मौजूद पायलट प्लांट तबाह हो चुका। फर्दो जौहरी प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा। इस्फहान कॉम्प्लेक्स की 4 इमारतें तबाह हो चुकी। जेर जमीन जखायर में ईरान का आला अफसुदा यूरेनियम महफूज है। ईरानी निजात अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने तेहरान को खाली करने का सदर ट्रंप का मुतालिबा खौफनाक करार दे दिया। एक्स पर लिखा, अमरीकी सदर ने बदतमीजी की। तेहरान तकरीबन 10 मिलियन आबादी वाला एक बड़ा शहर है। ईरानी अवाम आज़ादी के मुस्तहिक हैं, लेकिन ट्रंप का मासूम शहरियों के कत्ल, बड़े पैमाने पर हलाकतों के वाकयात या फिर न खत्म होने वाली जंग पर शहर छोड़ने के हुक्म का कोई जवाब ही नहीं बनता। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर ने इसराइल को जंग शुरू करने का जिम्मेदार करार दे दिया। ट्वीट में कहा, इसराइल ने ईरानी जौहरी मुज़ाकरात कार को कत्ल करके मुज़ाकरात का दरवाजा बंद किया। बगैर फुल कोर्ट मीटिंग के रूल्स में तब्दीली खिलाफ कानून है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स में तब्दीली पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिख दिया। खत में कहा, लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 में जिक्र तरीके के खिलाफ रूल्स में तब्दीली हुई। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। न ये इख्तियार किसी और को दिया जा सकता है, न ही किसी और तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। मेरे इल्म में ऐसी कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स 2011 मनसूख हुए। फौरी गलती की तस्दीक होनी चाहिए। इससे मुलाजमीन के हुकूक भी मुतासर होंगे और ये हाई कोर्ट के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। वकील फैसल सदीकी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। पीटीआई पैटर्न इन चीफ के वकील इदरीस अशरफ कल दलाइल देंगे। वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा, जजेस तबादले के लिए एडवाइस काबीना कर सकती है। मुस्तफा एमपेक्स केस के फैसले के मुताबिक विफाक का मतलब काबीना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 48 में वज़ीर आज़म का लफ्ज भी है। क्या इस फैसले से आर्टिकल 48 में लफ्ज वज़ीर आज़म गैर मौसर हो गया? जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में गैर कानूनी नुक्ता की निशानदही नहीं की गई। कराची बार के वकील फैसल सदीकी ने कहा, ट्रांसफर पर जज को नया हल्फ लेना पड़ेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालती कार्रवाई के आगाज में कह दिया था, मरकजी केस मुतासरा जजेस का है। आला हुकूमत शख्सियत का पीपल्स पार्टी से राबिता, बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बजट मंजूर कराने के लिए ताउन की अपील की। पीपल्स पार्टी ने दरखास्त पर गौर के लिए मोहलत मांग ली। मरकजी क़यादत की वतन वापसी पर हुकूमती मुतालिबा पार्टी क़यादत के सामने रखा जाएगा। अमरीका के कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल बातचीत हुई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, दोनों ममालिक सही समत की तरफ बढ़ रहे हैं। बजट में टैक्स, तवानाई और एसओईज़ के लिए बुनियादी इस्लाहात की हैं। हम मुल्क को मज़ीद मसाबकती मईशत बनाना चाहते हैं ताकि बरामदी सनत को फ़ायदा हो। वफाकी हुकूमत ने नए माली साल से कबल आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। जुलाई में पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पेट्रोल महंगा होने से अशियाए खुरनोश भी महंगी हो जाएंगी। विफाकी बजट के साथ पंजाब का बजट भी आवाम दुश्मन है। पंजाब हुकूमत ने ज़राई शोबा मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। मुतासरा किसानों को रिलीफ न देना अफसोसनाक है। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का तखमीना 1000 अरब लगाया गया है। गैर तरक्याती खराजात का तखमीना 700 अरब रुपए से जायद है। तरक्याती खराजात के लिए 250 अरब से जायद मुख्तस किए जाने का इम्कान। शोबा तालीम के लिए 160 अरब, अमन व अमान के लिए 100 अरब और सेहत के लिए 80 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। विफाकी मुहासिल से बलोचिस्तान को 743 अरब मिलेंगे। सूबाई वजीर खजाना शुएब नौशेरवानी 4 बजे बजट पेश करेंगे। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल भी होगा और उम्र कैद भी होगी। फैसला बहुत जल्द आ जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद केस का ताल्लुक बानी पीटीआई से भी जुड़ेगा। बानी पीटीआई की सजा उनकी पार्टी इंजॉय कर रही है। कमर जावेद बाजवा को मशवरा है, मुतनाज़ गुफ्तगू से गुरेज करें। कमर बाजवा के दौर में मार्शल लॉ की पूरी तैयारी कर ली गई थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने जिस दिन टेक ओवर किया, मार्शल लॉ प्लेट में था। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने कहा, जमहूरियत पसंद हूं और मार्शल लॉ मुस्तरद कर दिया। बानी ने कमर जावेद बाजवा की तौसीह के लिए रूल्स में तब्दीली की कोशिश की थी। पेशावर यूनिवर्सिटी में रिहायशी क्वार्टर से मां बेटी की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक लाशें चंद दिन पुरानी हैं। मोबाइल डेटा और दीगर शवाहिद की रोशनी में तफ्तीश की जा रही है। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में आज भी मौसम गर्म, मज़ाफात में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की बलाई सिंध के मुख्तलिफ अजला में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بھی چند مقامات پر بارش متوقع۔ پاکستان کا نفرت انگیز تقاریر کے خلاف اقوام متحدہ سے عملی اقدام کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا، نفرت انگیز بیانیے عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اسلاموفوبیا میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نفرت پھیلانے کا ذریعہ بن چکے۔ نفرت مذہبی ہو یا نسلی، صنفی ہو یا قومی، اسے روکنا ناگزیر ہے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی کی تقرری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سکھ تنظیموں کا کینیڈا میں G7 اجلاس کے موقع پر مودی کے خلاف احتجاج، بھارتی انتہا پسند وزیر اعظم کو مدعو کرنے پر شدید برہمی کا اظہار۔ سکھ فار جسٹس اور خالصتان تحریک کے ہزاروں سکھوں نے بھارت کے ہاتھوں کینیڈا میں قتل کیے گئے ہردیپ سنگھ نجر کے حق میں نعرے لگائے۔ اٹلی کا بحری جنگی جہاز خیر سگالی دورے پر پاکستان پہنچ گیا۔ کراچی پورٹ پر پاک بحریہ نے اطالوی جہاز کا استقبال کیا۔ اینٹونو مارچیلی جہاز 20 جون تک کراچی پورٹ پر رہے گا۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس کا آغاز ہو گیا۔ 3 روزہ عرس کے تمام انتظامات مکمل۔ کراچی کے اعلان کے کلفٹن میں واقع مزار پر اندرون اور بیرون ملک سے عقیدت مندوں کی آمد جاری۔ FIH نیشنز کپ میں پاکستان نے جاپان کو 3-2 سے شکست دے دی۔ غضنفر علی، رانا وحید اور سفیان خان نے گول کیے۔ سفیان خان نے آخری کوارٹر میں فیصلہ کن گول کر کے ٹیم کو کامیابی دلائی۔ ایونٹ میں یہ پاکستان کی پہلی کامیابی ہے۔ میگا ایونٹ میں پاکستان کل نیوزی لینڈ سے ٹکرائے گا۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کے لیے ایک اور اعزاز، فوربس ایشیا کی 30 انڈر 30 فہرست میں شامل۔ ارشد ندیم نے اولمپک میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا تھا۔ قومی کرکٹرز کے سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ کا آغاز۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے مختلف سیشنز میں شرکت کی۔ دوسرے سیشن میں کھلاڑی فیلڈنگ اور بولنگ کی پریکٹس کریں گے۔ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم لو گرو باکس آفس پر چھا گئی۔ 10 دن میں 50 کروڑ سے زائد کا بزنس کر لیا۔ فلم نے پاکستان میں 29 کروڑ اور بیرون ملک 26 کروڑ سے زائد کما لیے۔ سلمان اقبال فلمز، ایئر فلمز اور 6 سگما پلس کی پیشکش۔ لو گرو کی کاسٹ میں ہمایوں سعید اور ماہرہ خان، احمد علی بٹ اور جاوید شیخ سمیت دیگر فنکار شامل ہیں۔ اور دیکھتی آنکھ کو سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ کوئز شو کی میزبانی ہو، ریڈیو کی صداکاری یا فلموں کی اداکاری، طارق سب کو عزیز۔ طارق عزیز کو مداحوں سے بچھڑے 5 سال بیت گئے۔ ہمہ جہت شخصیت کے مالک طارق عزیز کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔